السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک کا فدیہ کیسے ادا کرنا چاہیے اور کتنا ادا کرنا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے۔ تو دیکھیے، جب انسان بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ اب صحت لوٹنے کی امید نہیں ہے، بالکل امید ختم ہو گئی کہ اب صحت نہیں لوٹے گی، یا اتنا بوڑھا ہے کہ اب وہ بڑھاپا صحت میں نہیں بدل سکتا، بالکل کمزور ہے کہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا ہے اور اس کو صحت بھی نہیں آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں فدیہ ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ بیمار ہے، کوئی بھی بیمار پڑا اور چلو روزہ نہیں رکھیں گے فدیہ دے دیں گے، نہیں، بلکہ وہ آدمی جو ایسا بیمار ہو یا ایسا کمزور ہو کہ صحت آنے کی امید بھی نہیں ہے اور وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، ایسا آدمی فدیہ دے اور روزہ نہ رکھے۔ ہر روزہ کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے برابر ادا کرے۔ اگر گیہوں سے ادا کرتا ہے تو کم و بیش 2 کلو، ویسے تو صدقہ فطر 1.25 کلو کم سے کم، احتیاطاً 2 کلو یا اس سے زیادہ دے دیں۔ تو چونکہ کم دینا، زیادہ دینا کم دینے سے بہتر ہے، تو 2 کلو مان لیجئے۔ ایک رمضان، ایک روزہ کا فدیہ 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ اگر 30 روزے ہوئے تو پھر 30 دونی 60 kg گیہوں یا اس کی قیمت غریبوں میں تقسیم کرے۔ روزانہ ایک روزہ کے بدلے میں ایک غریب کو وہ فدیہ اس طرح سے دے، یا ایک غریب کو صبح شام کھانا کھلا دے، فدیہ ہو جائے گا۔ اگر 29 روزہ ہے تو 29 فدیہ ادا کرے، 30 روزہ ہے تو 30 فدیہ ادا کرے۔ یہی فدیہ نماز کا بھی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا اشارے سے بھی، اور صحت آنے کی یہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا فدیہ ادا کرے۔ ایک نماز کا جو ہے وہی ایک صدقہ فطر کے برابر۔ تو دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور ایک وتر کی نماز ہے، 6 رکعت مان کر 6 وقت، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور ایک وتر کی نماز، تو 6 وقت کا مان کر کے 6 فدیہ اس کو ایک دن میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر فدیہ ادا کر دینے کے بعد صحت لوٹ گئی، اللہ مہربان ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی اور صحت لوٹ گئی، تو اب وہ جو فدیہ دیا تھا وہ فدیہ اس کا صدقہ میں بدل گیا، صدقہ ہو گیا، اس کا الگ سے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں ان تمام روزوں کی وہ قضا کرے، اس کو رکھے، تو یہ اصل فدیہ ہے۔ اور بھی اس کے بارے میں جو آپ کو پوچھنا ہو کمنٹ میں پوچھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔